سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بعض دفعہ سوچتا ہوں علماء مکہ نے میرے امام کی صرف ایک کتاب دیکھ کر انہیں حضور کا معجزہ کہا۔ اگر میرے امام کا فتاوی رضویہ جو 22,000 صفحات پر مشتمل ہے وہ دیکھ لیتے تو نہ جانے وہ احمد رضا کو کیا کہتے۔ یار میں نہیں کہہ رہا، علماء بریلویہ کے جید علماء نے لکھا ہے۔ علماء دیوبند کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کتاب اس بات کا پروف ہے۔ یہ کتاب انڈیا سے چھپی ہوئی اور اس کتاب کو پھر پاکستان میں بھی چھاپا گیا، اور اس بات کی بہت بڑی جید دلیل ہے کہ فاضل بریلوی نے جو باتیں علماء دیوبند کے خلاف لگائی تھی سب جھوٹ کا پلندہ تھا۔ اور اس نے یہ لکھا ہے کہ فاضل بریلوی نے علماء حرمین کو دھوکہ دیا، صفحہ 151۔ چنانچہ آپ نے علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دے کر حسام الحرمین فتویٰ اسی طرح سے مطلب بدل کر حاصل کیا، مطلب بدل کے اپنا فتویٰ ان کو دھوکہ دیا یا نہیں؟ غوث پاک، میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ یہ تو کہتے ہیں بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو، بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ اسی ویسے انج ہی دیکھتے ہیں، ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا ہی سامنے آتی ہے۔ تواڈے بزرگ صرف دنیا دیکھتے ہیں، اسی پوری کائنات دیکھتے ہیں، انج کر کے چھوٹی بڑی بھی کر لینا ہے۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، نوجوان وہ بیٹھے ہوئے ہیں 18 سال کے چھوکرے، اور وہ اولیاء کرام کے خلاف بکتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے نہ متقدمین علماء صوفیاء کو چھوڑا، نہ متاخرین صوفیاء کو چھوڑا۔ داتا علی اس کی زبان سے محفوظ رہے، مہر علی ان کی زبان سے محفوظ رہے، نہ پاک پتن کے بابا فرید اس کی زبان سے محفوظ رہے، نہ حضور غوث پاک محفوظ رہے۔ کلپ انجینئر کا ایسا بھی دیکھا جس میں وہ حضرت جنید بغدادی کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ اچھا بتاتے ہیں، چاہے قادیانی دجال ہو، چاہے چشتی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، شبلی دجال ہو، لما بالیں گے سارے نو۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ نبی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ بھی اللہ پاک کے ایک نبی ہیں سبحان نعوذ باللہ۔ اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ قرآن مجید کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ایسا معجزہ ہے قرآن پاک جس کا مقابلہ کوئی کائنات یعنی کہ کل کائنات کا کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی جاندار نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے بریلویوں کی یہ بات بھی آج سن لی کہ ان کی جو فتاوی رضویہ 22,000 پیجوں پر مشتمل ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ پھر ہم احمد رضا خان بریلوی کو کیا کہیں۔ یعنی کہ جو قرآن ایک معجزہ ہے جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا، ان کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں، اور فتاوی رضویہ جو کہ 22,000 صفحوں پر مشتمل ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہم احمد رضا خان کو کیا کہیں گے۔ ان کا بس نہیں چلتا، ان کا بس نہیں چلتا۔ میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں، اگر توحید پرست ختم ہو جائے نا کچھ ٹائم کے لیے، لوگوں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل جائے، جنگل میں لگی آگ کی طرح کہ بھائی کوئی بھی توحید پرستہ باقی نہیں ہے، سب مر چکے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ بھولی بھالی عوام کو کس طرح سے جاہل کرتے ہیں، کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ ڈھکی چھپی ہوئی باتوں میں پیروں کو، اپنے مجددوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تمام پیغمبروں کے یا اللہ پاک کے بھی برابر مطلب لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی ویڈیوز، بہت سی ایسی آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی۔ لیکن اگر توحید پرست اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ کھلم شرک کریں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کلمہ گو بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، لباس بھی اسلامی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر منافقت کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تبھی تو دوزخ کے اندر ایک گڑھ ایسا ہے جہاں پر کافر نہیں ہوں گے، یہودی نہیں ہوں گے، منافق ہوں گے۔ وہ منافق ہوں گے جو سب کچھ جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے بھی کہیں گے 2 اور 2 150 ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، پیغمبروں نے جو کہا، آپ علیہ السلام نے جو کہا، قرآن مجید میں جو لکھا ہے، وٹ ایور سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے انہی باتوں پہ عمل کرنا ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے بتائی ہے، اور قرآن ان تمام باتوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے گریبان میں جھانک کے یہ فیصلہ کریں آج آپ کس طرف ہیں، اس دین کی طرف جس کا پرچار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور خلفائے راشدین اور تمام صحابہ نے، نیک لوگوں نے کیا، اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچایا، اتنی شہادتوں کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد، یا یہ جو آج کل کہانیاں سنا کے پیروں فقیروں کی پراڈوں پہ گھوم رہے ہیں، ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، ڈالرز پاؤنڈز میں ان کو جو ہے وہ ڈونیشنز دی جا رہی ہیں، ان کو چندہ دیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پیسے اڑائے جا رہے ہیں۔ وہ پرومیننٹ شخصیات جنہوں نے ڈنڈیاں ماری، جنہوں نے قبروں کے آگے جھکوایا، قبروں کو چموایا، قبروں سے منگوانے پہ مجبور کر دیا، قرآن کا غلط مطلب نکال کے لوگوں کو گمراہ کیا، وہ لوگ جو ہیں خاصم خاص ہیں، ان کے دین پہ آپ چلیں گے یا ان کے بتائے راستے پہ چلیں گے؟ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ان خبیثوں نے ہمارے مزارات پہ قبضے کر کے اہل سنت کو بدنام کر دیا ہے۔ ان جعلی پیروں نے، ان کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مزارات پہ ڈھول بجا رہے ہیں، صاحب دھمال ہو رہے ہیں، ایک عورت بیچ میں بال گھما کے گھوم رہی ہے،
یہ سنیت ہے، حرام ہے یہ. اگر کوئی مجھے کہتا نہیں نہیں مفتی صاحب دیکھیں نا وہ تو حال چڑھا ہوا ہے اس وقت، کوئی حال وال نہیں ہوتا. ابھی سوئچ چبو دو گردن کے اندر سارا حال ختم ہو جائے گا. کمبختوں کا بہانے بنا رکھے، مذاق بنا رکھا ہے ہمارے دین اسلام کو، اور ہمارے نوجوان ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کے قرب کے خواب دیکھ رہے ہیں. میں خدا کی قسم کھا سکتا ہوں ایسے جعلی لوگوں کے پاس آپ 100 سال بھی بیٹھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جناب مفتی اکمل قریشی صاحب، آپ یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مزارات پہ جا کے قابض ہو چکے ہیں، مجاور بن کے بیٹھ چکے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، عیدگاہ والا ماحول بنایا ہوا ہے، شادی بیاہ والا ماحول بنایا ہوا ہے، فل ٹھرکی سین چل رہے ہیں، فل نشائیوں والے سین چل رہے ہیں. یہ ہے آپ کی تمام مزاروں کا حال. تبھی تو آپ علیہ السلام نے قبروں کو پکا کرنے، ادھر مجاور بن کے بیٹھنے، عیدگاہ بنانے، چونا لگانے، لکھائیاں کرنے، رنگرلیاں بنانے سے منع فرمایا تھا. آپ یہ بات بھی اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ تمام کام اور جو مزاریں بنائی گئی ہیں یا جو قبریں پکی کی گئی ہیں، کیونکہ میں نے آپ ہی کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک بندے نے سوال کیا کہ کیا قبروں کو پکا کرنا جائز ہے، تو آپ نے جواب میں یہ کہا تھا کہ جی اگر کفن چوری ہونے کا ڈر ہے، کسی خاتون کے ساتھ زنا ہونے کا ڈر ہے، کسی کی آزاد چوری ہونے کا ڈر ہے، تو آپ پھر قبر پکی بنوا سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو غوث اور قطب ابدال جو ہیں وہ دنیا کے اندر بھی مدد کرتے ہیں اور مرنے کے بعد زیادہ طاقتوروں کی زیادہ مدد کرتے ہیں، تو کیا پیروں کی جو درباریں بنائی گئی تھی، پیر شیخ عبد القادر جیلانی، داتا حجویری، جنید بغدادی اور جتنے بھی ہیں، تو کیا پھر پیروں کی ولیوں کی قبریں بھی اسی وجہ سے پکی کی گئی کہ کوئی چوری نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی توہین نہ ہو جائے، اس وجہ سے پکی کی گئی؟ اس چیز کا بھی ذرا جواب دیجیے گا. اور اگر ہاں اسی وجہ سے پکی کی گئی ہے تو آپ ہی کے بڑے کہہ کے گئے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر بھی کہ جتنے بھی پیر حضرات ہیں وہ اس دنیا میں بھی آپ کے ضامن ہیں، روز محشر بھی آپ کے ضامن ہیں، قبر میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، اور وہ زندہ ہیں، وہ زیادہ طاقتور ہیں. تو پھر وہ اپنے کفن کو یا اپنی بے حرمتی کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ اس چیز کا جواب بھولی بھالی غریب عوام کو ضرور دیجیے گا، اور اپنی عوام کو یہ بھی روکیں کہ مزاریں بھی غلط ہیں. جو پرومیننٹ مزاریں بنی ہوئی ہیں، رنگ رلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. اگر آپ سامنے آ رہے ہیں تو پھر کھل کے سامنے آئیں. اور لیکن اتنا آپ نے کیا ہے اس کے لیے بھی آپ کو سلام ہے کہ سر اتنا ولولہ ہونا، اتنا جگرا ہونا، یہ بہت بڑے جگر کی بات ہے. اتنی بڑی بات میدان میں آ کے کرنا پوری دنیا کے سامنے بہت بڑے جگر کی بات ہے. اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مزید کھل کے سامنے ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو، ہمیں سب کو خالص توحید سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمیں کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری.